رب نے کہا کہ حسن و حسین کو، خاتون جنت کو، مولا مرتضیٰ کو، جس نے ان کو پاک کیا ہے نا، قیامت کی گرمی تک المہدی منا اہل البیت، امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہوگا۔ ان کا اہل بیت اطہار کو ملنے والی فضیلت ان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے عمل اس کا بگاڑتا بھی کچھ نہیں ہے، کافر نہ ہو جائے۔ اور محی الدین عربی نے لکھا کہ اس کے لیے کافر ہونا محال بالذات ہے، سید کے لیے کافر ہونا محال بالذات ہے۔ کیوں؟ جس کی تطہیر کا خدا اعلان کرے، اگر وہ کافر ہو جائے تو انما المشرکون نجس، کفار جو ہے ناپاک ہے، پلید ہے، تو جس کی پاکیزگی کا رب دعویٰ کرے، رب کے قول کی تکذیب لازم آتی ہے، اور تکذیب باری تعالیٰ جو ہے محالات ذاتیہ میں سے ہے۔ محالات ذاتیہ ہمیشہ کے لیے محال ہوتے ہیں، ان کے اندر انکار کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس لیے محی الدین عربی فرماتے ہیں سید کے لیے کافر ہونا ہے ہی محال ہے۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ عرض یہ ہے کہ اس بارے میں میری چند تقاریر ہوئیں، وہ کتابوں کے حوالہ جات۔ دراصل متکلم کی رائے یہ تھی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کروی نے تے پورا نہیں کروی نے، مطلب تسی نال نال چنگے کام کر دے بھی عزت میں تسنو پاک کر دے بھی۔ جب اس جگہ فرمایا ارادہ فرماتا ہے پروردگار، اور دوسری فرمایا اذا اراد اللہ شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ ارادے کے بارے میں قرآن نے پروسیجر بتائی ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہیں منصوبہ بننے جائے، فرادہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ارادہ فرمایا اور ان کو پاک کر دیا، لیکن فعل مضارع کی صیغے سے یہ شبہ گزرتا کیوں ہے؟ اگر وہ کرتے تو اس وقت جو آل بیت تھے ان کی پاکیزگی کا ثبوت ہوتا، قیامت تک آنے والی اولاد کے بارے میں پاکیزگی کا ثبوت نہ ہوتا۔ رب نے کہا کہ حسن و حسین کو، خاتون جنت کو، مولا مرتضیٰ کو، جس نے ان کو پاک کیا ہے نا، قیامت کی گرمی تک المہدی منا اہل البیت، امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تطہیر وہاں ختم نہیں ہو ہمیشہ کے۔ اس کے اعتراضات اصل میں دو تھے۔ ایک یہ اعتراض تھا کہ فعل مضارع ہے، اس کا جواب مولانا بکر نے کافی دیا۔ میں نے قرآن مجید کی نص صریح پیش کر دی ہے کہ ارادے کا پروسیجر کیا ہے، جب ارادہ کرے تو کہتا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہو گیا۔ دوسرا یہ مطلب ہے سو نال نال لیکن کرنے وینچو تو میں سو نال نال پاک کرنا وینچا۔ یہ ایک بات تھی جو نہایت منحوس ہے، اور اس کا قرآن مجید کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس کو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تطہیر آل بیت کے عمل کا نتیجہ ہے، اعمال تبلیغیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ فضیلت ملی ہے۔ مگر آپ کو یاد رکھنا ہوگا فضیلت کی قسمیں ہیں دو، ایک فضل الہی سے ملتی ہے، ایک اعمال تبلیغیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ دونوں میں وزن کس کا زیادہ ہے؟ فضل الہی کا۔ کیوں؟ آدمی کے عمل کے نتیجے میں جو ملے وہ تو مزدوری کے طور پر ملے گی۔ مزدوری کس چیز کی ہوگی؟ اس کے عمل کی۔ اس کے عمل کی ایک حد ہے، اس لیے ملنے والے معاوضے کی ایک حد ہے۔ فضل الہی کی ذریعے سے ملنے والی فضیلت، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ فضل الہی کی کوئی حد نہیں، اس لیے اس کے ذریعے سے ملنے والی فضیلت کی کوئی حد نہیں۔ میں کل ہی مطالعہ کر رہا تھا تو ہمارے جو کتب تفسیر ہیں انہوں نے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کے تحت لکھا ہے کہ جب کل روئے زمین پر پانی تھا، اس وقت ایک گھر ابھرا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب میں پوچھتا ہوں اس گھر نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اس کو کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ اس میں کیا رکھا تھا؟ اللہ کا فضل،
اللہ نے اپنے فضل سے فضیلت عطا فرمائی. سارے نبیوں کو جو باقی تمام سوسائٹی پر فضیلت عطا فرمائی، نبیوں نے پیدائش سے پہلے کیا کیا جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے؟ جب وہ مکلف ہی نہیں تھے. ڈیوٹی تو پہلے اس کی امپوزیشن شرط ہے، پہلے لاگو ہو بعد میں کریں. جب وہ مکلف ہی نہیں تھے، پیدائشی طور پر ان کو پوری انسانی سوسائٹی سے فرشتوں سے افضل پیدا کیا. اب میں یہ پوچھتا ہوں ان کو یہ فضیلت کس نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ اعمال کے نتیجے میں دی ہے؟ نہیں، فضل الہی کے نتیجے میں ملی ہے. اب نمازوں کے ذریعے سے کوئی نبی کے برابر ہونا چاہے، یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے برابر ہونا چاہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی فضیلت اس کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے. عمل محدود ہے لہذا فضیلت محدود ہے. انبیاء علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضل الہی سے ملی ہے. نہ فضل الہی کی کوئی حد ہے، نہ نبیوں کی فضیلت کی کوئی حد. اچھا، اگر ایک صحابی ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس آدمی نے شراب بھی پی ہے، بدی بھی کی ہے، اور بھی کوئی برا کام کیا ہے، اس حالت میں پوچھتا ہوں ولی افضل ہے کہ وہ افضل ہے؟ صحابی افضل ہے. سبحان اللہ. صحابی افضل ہے. کیا وجہ ہے؟ عمل اس کا زیادہ اچھا ہے، درجہ اس کا زیادہ ہے. اس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اپنے عمل کے نتیجے میں ملی ہے، اس لیے اس کی ایک حد ہے. اور جو اس کو فضیلت ملی ہے وہ فضل الہی سے ملی ہے. نہ فضل الہی کی کوئی حد ہے، نہ صحابی کے درجے کی کوئی حد ہے. جس طرح صحابہ کو فضیلت ملی تجھے کوئی کھجلی نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ نال کرنے مینسا تو تھوڑی صحابی بنانا مینسا. سبحان اللہ. ظلم کی انتہا ہے. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر بڑا وضاحت اس کو سنی شیعہ کے درمیان جو التصفیہ بین سنی و شیعہ اس کے اندر لکھا ہے. کہا اس کا در بخیر میں عربی رحمۃ اللہ کی عبارات پیش کی ہیں. ان کا آل بیت اطہار کو ملنے والی فضیلت ان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے عمل اس کا بگاڑتا بھی کچھ نہیں ہے. بے شک کافر نہ ہو جائے. اور بخیر میں عربی نے لکھا کہ اس کے لیے کافر ہونا محال بالذات ہے. سید کے لیے کافر ہونا محال بالذات ہے. کیوں؟ جس کی تطہیر کا خدا اعلان کرے اگر وہ کافر ہو جائے تو انما المشرکون نجس، کفار جو ہے ناپاک ہے، پلید ہے. تو جس کی پاکیزگی کا رب دعویٰ کرے، رب کے قول کی تکذیب لازم آتی ہے. اور تکذیب باری تعالیٰ جو ہے محالات ذاتیہ میں سے ہے. محالات ذاتیہ ہمیشہ کے لیے محال ہوتے ہیں، ان کے اندر امکان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. اس لیے مرید ابن عربی فرماتے ہیں سید کے لیے کافر ہونا ہے ہی محال ہے. کیوں بھائی بات سمجھ آئی؟ ہر شخص کے لیے جو امتی بن کے آیا ہے اس کے لیے کافر ہونا ممکن ہے. نصیب جیتنا سید بنیا ہوا ہے. نہ سیدہ کی کڑی دیتی اس وقت سید، سیدہ نے گواہ رہنا اس وقت سیدہ. ہاں وہ دلی کو بیچا کرا سلاجید آقا کرے یہ جو ہے نا ہمارا صلاحیت یہ کہے تو لنگور کی طرح چلانے لگا. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ جانتا ہے. ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اور کیوں نہیں بول سکتے؟ ہمارا مسجد والی گلی میں گھر ہے، میں پکا شاہ جی ہے. سید النسب سید ہو. اس کے لیے جو کفر ہے محالات میں سے ہے، کیونکہ تطہیر کا اعلان رب نے کیا ہے اور تطہیر میں اور کفر میں منافات ہے. اس سے کس میں باری تعالیٰ لازم یہی کتاب اختیار کیا ہے. مغید بن عربی نے فتوحات مکیہ واضح طور پر کہا سید کے لیے کافر ہونا محال ہے. اگر کچھ بھی اعمال کرے تطہیر اس کی ضائع نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کے عمل کی وجہ سے ملی نہیں، ملی فضل الہی سے ہے. فضل الہی میں کوئی کمی نہیں، اس لیے تطہیر میں کوئی کمی نہیں. اگر ملی ہوتی اس کے اعمال کے ذریعے سے اعمال خراب ہوتے تو جاتی رہتی. ادھر کوئی لسم والا سید ملی کوئی اتنا تو کیا کرو یار. سبحان اللہ. الصالحون للہ والطالحون لی. ہمیں تو چھوڑیں، میرے منیر جو ہے نا اس کے اندر حضرت بولی قلندر کا ایک واقعہ لکھا ہے. کسی سید زادی کے بارے میں کوئی کمزور بات کسی نے کی کسی بادشاہ نے، تو بولی قلندر بادشاہ کے نام چٹھی لکھتے، کہتے ہیں میری بات سنو، سادات افضلن دو بفضل شان جلی. ہاں
اولاد مرتضی ہو جگر گوشہ نبی. کہتے ہیں آل بیت رسول سادات جو ہیں یہ افضل ہیں, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, مرتضی کی اولاد ہیں, نبی پاک کے جگر گوشہ ہیں. آپ فرماتے ہیں برفے لشان نظر مکن خرج جاہلی, پورے اندر کا کلام ہے. اللہ اکبر. اور لکھا ہوا میرے مرید میں ہے برفے لشان نظر مکن خرج جاہلی الصالحون للہ والطالحون لی. ویسے تو کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے, لیکن گوڑے شیف کے میرے منیر میں لکھا تو پھر کس سے ضعیف ہے؟ پھر تو ماننے والوں کے لیے تو ضعیف نہیں ہونی چاہیے. آئی بات خیال میں؟ برفے لشان نظر مکن خرج جاہلی, انہوں نے کما درنا تھا کب کھوتیا یہ بادشاہ وقت کیا فقیرہ نے سامنے لائیاں چلائیاں کہہ کی دیاں. برفے لشان نظر مکن خرج جاہلی, اور گدھے ان کے فعلوں پر نظر مت کر. کیوں؟ فضیلت کے فعلوں کی وجہ سے ملی ہے, فضیلت فضل الہی سے ملی ہے. اب جو صحابی کو فضیلت ملی ہے عمل کے دیکھ کے تو نہیں ملی نا, صحابی ہونے کی وجہ سے فضل الہی ہوا. عمل کا جو سلسلہ, اتنی نمازیں پڑھے, اتنے روزے رکھے, اتنے حج کرے, اتنی زکات, یہ شرط ہے صحابی کے لیے. ایک نظر سے دیکھا, ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ سرکار مڑ کے دیکھ رہے تو قصہ ہی بدل جاتا. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں, کن تم خیر امت, تو سارے پہنچ چنگی امت ہو, تساں بھی اسے ضرورت میں بھی ہوں, سارے کو چنگی امت. اے جڑے پیچھے پیسے سے جنا دودھ اچ پانی ملانا سا وچ تھے کہ نہیں, جنا اٹاں پیتا ہے مرچاں چ ملائی دے بیچنیاں وچ تھے کہ نہیں, جنا سمگلنگ کرنی وہ وچ تھے کہ نہیں. اے بھی وچے کہ انہاں کی کڈی تے کنتم خیر امت, یارا اتنے پیڑے بندے وچے تے سارے کو چنگی امت کس طرح ہی. کہا ان کے عمل کی وجہ سے اگر یہ اچھے ہوتے تو پھر یہ بحث چھڑتی. یہ فضل الہی کی وجہ سے بہترین امت ہے, اور جس طرح پوری امت گنہگار ہو کے ساری امتوں سے افضل ہے, اسی طریقے سے اولاد مصطفیٰ فضل الہی کی وجہ سے تمام اقوام عالم سے افضل ہے. سنیا دویا نہ وقت ابھی آپ سبو لما کر سے دس کام اور گال دسے انہاں بزرگاں میں تک ان کتاباں نے ڈھیر کو کھڑی دسے نے, انہاں کہا جنا میں اس موضوع دے تقریر نہ کر وہی نے جی کرو جی. ہاں آنے کے جل آکھا پاک کرنا اے میں نہ کڑتا ہے, یہ پہلے پلیت اسی دے میں اکسان پاک کر, اس مطلب اہل بیت پہلے انہیں کوئی پلیتی سی. توبہ توبہ, یہ خالص کفریہ قسم کا کلام ہے. اہل بیت کے ہیڈ کون ہوتے ہیں؟ جو خاندان کا سردار ہوتا ہے. پہلے تو بیت والا وہ ہوتا ہے, سرکار کی ذات ہے. مولا مرتضی اس کے مخاطب ہے, خاتون جنت اس کے مخاطب ہے, حسن و حسین اس سے مخاطب ہے. وہ دونوں تو مکلف ہی نہیں ہے جو چھوٹے ہیں. سرکار تو نصوص سریہ کی بنیاد پر ہر نبی معصوم ہوتا ہے, اور خاتون جنت اور مولا مرتضی محفوظ ہیں. ان میں تکبر کی پلیدی ہے کہاں؟ کہنا سیدہ دے دماغوں وچ بت بڑے, اور جڑے نشانہ جنہ سیدہ کی بنایا نا انہوں مطلب می کلے کی سید آخو تو باقی کسے کی نہ آکھیا ہے. وہ چلیا تو سوچ تو صحیح, ماما کے اپنے نلائق پتر چنگے کو سیانے کو زیادہ چنگے لگنے. وہ ایک مائی جنہیں کمائی کرنے لے پتر انہوں نے تڑا نہ کرا لیکن کما پتر, وہ جنہیں سیانے تے محنتی تے خدمت کرنے سے انہاں آکھیا اماں کمائی تے اساں مری گئے ہاں, خدمت اساں کرنے ہاں, جنہیں اساں پیسے دینے وہ چوری تو اسے کی چاہی دینی ہے. یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو کی چنگا رہا. انہوں نے کہا پتر خدا نہیں قسم کھائی دے چنگا تو ہے لگنا ہے, لیکن دکھڑی انگلی نہ پتر درد ہونا, دکھڑی انگلی نہ درد ہونا. یہ نالائق نہیں پتہ ایسی دنیا بھی خراب ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا مطلب کیسی دعا کرنی اللہ بچے, لیکن اے دکھیا اے چیچی انگل دکھڑی میں ہے
تو بندہ سرے واسطے پھر نہیں رونا, چیچی انگلی واسطے رونا. تے تھے چنگے تساں یہ خدمت کر رہے ہو, یہ ماڑا ہے پر یہ دکھنا نا. اس واسطے اس کا بندہ کتنی عقل اتوں وہ گل سمجھ آئی. سرکار نے کیوں فرمایا جڑے نیک بندے ہو کہ اللہ سے نیک سمجھو, یار جڑے ماڑے نکلی پے نا ماڑی وجہ تو نہ کہ چنگا سمجھو ہیں, وہ دکھنی انگلی نا درد ہونا ہے. سمجھو بات, اس بات کو سوچ کے کبھی غور کرو. خدا آپ کو کبھی اپنی اولاد کے بارے میں دکھ نہ دے. دعا کرتا ہوں اللہ اس دکھ سے آپ کو پاک رکھے, یہ بڑا عذاب ہے. لیکن اگر کوئی نالائق نکل پڑے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. سرکار نے فرمایا جو نیک ہے اللہ کا بندہ سمجھ کے ان کے ساتھ پیار کرو. تو جرا انہوں میں کوئی کٹھیا بندہ نکلی پیا نا تو باڑی وجہ. اب اگر ان کے اعمال کی وجہ سے تطہیر ملی ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتی. اعمال کی وجہ سے نہیں ملی, فضل الہی سے ملی ہے. جیسا صحابی کروڑ بھی گناہ کرے صحابی کے درجے سے گرتا ہے. وہ چلیا جڑا صحابی نے مطلب تو فارمولا سمجھا, نبی پاک دی اولاد نے بارے کی نے سمجھا. گل پلے پئی کہ نہیں. ہن یار قیامت والے دیہڑے آکھو گل ہی سمجھی. اور میں اتفاق نال سید ہاں, کدے میں نبی پاک دی بارگاہ نہ کدے نالیاں صاف کرنے والا چوڑا بھی مارنا تو ماڑا ہی عقیدہ. اور سید ہونا کوئی جرم نہیں, سیدہ نے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں, مگر ایمانداری نہ دسے گا اچھی طرح سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی. امت میں سارے کٹھیا گناہ پائے گئے, کٹھیا تو کٹھیا پھر پایا گیا. کن تم خیر آمد کیوں علماء کرام تو سن کو لگا دے انصاف پوچھنا. انہاں بندے کے وچوں کڈی تا اکسو کے انہاں کے وچوں کڈی تے ساری امت چنگی ہے. وچ بائی تا اکسو, وچ بائی تا اکسو نا. اس طرح مطلب گناہ نے ہونے ہویا تساں نے کہ بہترین منیا نہیں منیا. صحابی کروڑ بھی گناہ کرے حق تھیا کسے کے. نبی پاک نے صحابہ نے جوتیاں کی اگر بے ادبی نہیں نکالا تک ایمان نہ کچھ نہیں رہنا. اے بس نہ جھگڑا لوکاں دا والا جی اے کیتا سنے او کیتا وہ کفر کیتا سنے یہ نہیں سن. تو پاگلا اے فضل الہی نہ ملیا نتیجہ جب تک کافر نہ ہون اے جانا نہیں ہیں. جس طرح صحابی ہو کے گنہگار ہو کے پوری دنیا کے ولیوں سے افضل ہے, اسی طرح سید ہو کے گنہگار ہو کے پوری دنیا کے لوگوں سے افضل ہے. مطلب گل کی تھی بہت لمبی ہوئی گئی سی, پھر دوئے آئندہ جڑا دی تو آئندہ 11ویں تو اس پر دساں پھر کنہ کنہ کو افضل ہے, پھر پتہ لگ سی گل کتنا بکڑی پئی. سمجھ آئے گا, سمجھنے دیا نا. گناہ ہے تو فضیلت نہیں جانی. یہ سارے امتیاں نے گناہ نے ہونا, فضیلت تھی کہ کوئی نہیں. صحابی نے گناہ ہونے فضیلت صحابی نے تھی کہ کوئی نہیں. یہ سارے نہیں فضیلت کے لیے گناہ گار ہونے کے باوجود تھی ہے. تو نبی پاک نے اولاد والے دشمنی ہے. جو چیز فضل الہی سے ملے وہ اپنے عمل سے ضائع نہیں ہوتی. بس مختصر بات. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی کہ آپ ابو بکر کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا مولا مرتضیٰ کے بغیر کوئی کعبے کے اندر پیدا ہوا ہی نہیں.